اس کے کمرے میں ہر جگہ انسانی بال پڑے ہوئے تھے۔ پورے کمرے میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں بال نہ ہوں۔ کمرے کا پورا فرش، دیواریں سب کالے سیاہ بالوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ ابھی چلانے میں ہی مصروف تھی کہ جب فرش پر پڑے ہوئے بالوں میں حرکت ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ایک خوفناک شکل اختیار کر لی۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالے جادو کی خوفناک دنیا، ایپیسوڈ نمبر 2۔ حوریہ کالج سے واپس آ رہی تھی جب اس کی نظر ایک بچی پر پڑی جس نے گھٹنوں تک آتی وائٹ فراق پہن رکھی تھی اور سڑک کے کنارے پر کھڑی رو رہی تھی۔ حوریہ چلتے چلتے کچھ پل کو رکی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے قدم اس بچی کی سمت بڑھا دیے۔ حوریہ کو اپنے قریب آتا دیکھ کر بچی بھاگنے لگی۔ سنو، حوریہ اس کے پیچھے بھاگی۔ کہاں گئی؟ ابھی تو یہیں تھی۔ حوریہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک سنسان میدان میں پہنچ گئی۔ حوریہ نے اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی تو اسے وہی بچی میدان کے بیچوں بیچ لگے درخت کے پاس نظر آئی۔ حوریہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ وہ بچی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بس روئے جا رہی تھی۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ حوریہ نے اس کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ بچی نے جواب دینے کی بجائے اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ حوریہ کو خطرے کی بو آئی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھانے شروع کر دیے۔ اچانک فضا میں خاموشی چھا گئی۔ بچی نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ بالکل سفید تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کی بجائے خون بہہ رہا تھا۔ چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ سجائے اس نے حوریہ کو دیکھتے ہوئے گردن کو ایک طرف گرا لیا۔ حوریہ کی چیخیں بلند ہو گئی۔ وہ بچی حوریہ کو دیکھ کر کبھی کبھی زور سے ہنسنے لگتی تو کبھی چیخیں مار مار کر رونے لگتی۔ اس کے چہرے پر چھائی مسکراہٹ اور اس قدر خوفناک تھی کہ حوریہ کو اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھونے لگی اور اپنا سر پکڑتی ہوئی وہیں بے ہوش ہو گئی۔ شام ہونے والی تھی اور حوریہ کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ امتیاز، حوریہ اب تک گھر میں نہیں آئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ سما بیگم نے بالآخر امتیاز صاحب کو کال کی۔ امتیاز، کیا مطلب اب تک گھر نہیں آئی؟ وہ فکر مند ہو گئے۔ روز 2:30 سے 3 بجے تک آتی ہے مگر آج اتنی دیر ہو گئی ہے وہ گھر واپس نہیں آئی۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے اس کی، آپ معلوم کریں۔ سما بیگم پریشانی سے بولی۔ تم پریشان مت ہو، ٹھیک ہوگی۔ وہ اس کی دوستوں کے گھر کال کر کے پوچھو، میں آتا ہوں ابھی گھر۔ انہوں نے سما بیگم سے زیادہ خود کو تسلی دی اور فون بند کر کے واپس گھر کی طرف نکل گئے۔ مجھے لگا کہ شاید وہ کسی دوست کے گھر چلی گئی ہو، آ جائے گی کچھ دیر میں۔ سما بیگم اشک بہاتی ہوئی بولی۔ تم نے اس کی دوست کو کال کر کے پوچھا؟ چاچو، میں نے سب کو کال کی ہے مگر وہ کسی کے گھر پر نہیں ہے، سما بیگم کی بجائے عریشہ نے جواب دیا۔ مانو نہ مانو بھاگ گئی ہے وہ، سمینہ بیگم نے آہستہ سے کہا تھا مگر سما بیگم ان کے الفاظ سن چکی تھیں۔ امی، عریشہ نے دانت پیسے۔ سمینہ بیگم منہ بسور کر رہ گئیں۔ السلام علیکم۔ ہاشم ہمیشہ کی طرح پرجوش انداز میں سلام کرتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاشم نے سب کے اترے ہوئے چہروں کو دیکھ کر پوچھا۔ حوریہ نہیں مل رہی، عریشہ نے جواب دیا۔ کیا مطلب نہیں مل رہی؟ وہ الجھا۔ کالج سے اب تک واپس نہیں آئی ہے وہ، ہم سب جگہ دیکھ چکے ہیں مگر وہ کہیں بھی نہیں۔
मुजफ्फर साहब ने परेशानी से कहा। पुलिस में रिपोर्ट करवाई? हाशिम ने पूछा। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के बाद ही वो लोग रिपोर्ट दर्ज करेंगे, मुजफ्फर साहब बोले। हाशिम ने कुछ सोचते हुए बाहर के दरवाजे की जानब कदम बढ़ा दिए। टिप टिप करके खून की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थीं। हुरिया ने अपने हाथ की पुश्त को अपने चेहरे पर रखा। खून की बूंदें अब उसकी हथेली पर गिरना शुरू हो गईं। हुरिया किसी ने नरमी से उसके बालों की एक लट को उसके कान के पीछे किया। आवाज़ में इस कदर वहशत थी कि हुरिया ने खौफ से अपनी आंखें मींच लीं। हुरिया वही खौफनाक आवाज़ एक बार फिर उसकी समातों से टकराई। हुरिया ने हल्की सी आंखें खोली। ऊपर का मंजर देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ी। वो उसी दरख्त के नीचे लेटी हुई थी जिससे टेक लगाकर इस वक्त वो बच्ची बैठी हुई थी। दरख्त के ऊपर एक इंसानी कंकाल लटक रहा था जिससे खून की बूंदें टपक टपक कर उसके ऊपर गिर रही थी। हुरिया ने एक नज़र खुद पर डाली तो उसकी चीख निकल गई। उसका यूनिफॉर्म खून में लथपथ हो रहा था। हुरिया, वही आवाज़ एक बार फिर आई। चुप हो जाओ, वह खड़ी होती हुई पूरी कुव्वत से चिल्लाई। हुरिया, आवाज़ एक बार फिर आई और इस बार उसे एक खौफनाक कहका भी सुनाई दिया। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। वो अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखी मुसलसल चीख रही थी। हूर, कहाँ हो तुम? प्लीज़ वापस आ जाओ। हाशिम उसके कॉलेज के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढ रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी जब वो उसे नहीं मिली तो वो शिकस्त खुर्दा सा अपनी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। या अल्लाह, प्लीज़ हूर को वापस भेज दें। आखिर कहाँ चली गई हो तुम हुरिया? हाशिम खुद से बातें कर रहा था जब उसे हुरिया के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों से टकराई। हुरिया वो आवाज़ का ताक़ुब करता हुआ आगे बढ़ने लगा। वो उसे ढूंढता हुआ उसी मैदान में पहुंच गया। हाशिम ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो एक बड़े से दरख्त के पास उसे हुरिया नज़र आई जो मुसलसल रोती हुई चीख रही थी। हाशिम तेज़ी से उसकी जानब भागा। हूर, हाशिम ने उसके करीब जाते हुए उसके दोनों बाजुओं को अपनी गिरफ्त में ले लिया। हुरिया ने नज़र उठाकर हाशिम को देखा और रोते हुए उसके सीने से लग गई। क्या हुआ है हूर? तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? वो आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए नरम लहजे में उससे मुखातब हुआ। हुरिया ने कपकपाते होंठों से बोलने की कोशिश की मगर खुद पर नज़र पड़ते ही उसके अल्फाज कहीं गुम से हो गए। उसके यूनिफॉर्म पर एक खून का धब्बा तक नहीं था। हुरिया तेज़ी से हाशिम की गिरफ्त से निकली और सर उठाकर दरख्त को देखने लगी। दरख्त को देखकर उसे हैरत का एक और झटका लगा था क्योंकि वहाँ कोई कंकाल नहीं था और ना ही कहीं भी आसपास खून का कोई नामो निशान था। वो अपना सर थाम कर वहीं पर गिर जाती अगर बर वक़्त हाशिम उसे सहारा ना देता। हूर, घर चलो, सब परेशान हैं तुम्हारे लिए। वो उसे सहारा देता हुआ वहाँ से ले गया। हुरिया को समझ नहीं आ रहा था कि जो सब कुछ उसके साथ हो और हकीकत है ये फिर उसका वहम। हुरिया जब घर वापस आई थी वो बहुत खौफज़दा थी और किसी से भी बात नहीं कर रही थी, इसकी हद तक कि हाशिम से भी नहीं। सब ने ये कहकर उसे अकेला रहने दिया कि शायद उसे कुछ वक़्त की ज़रूरत है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हुरिया ने उस दिन के वाक़या किसी ज़िक्र किसी से नहीं किया। किसी ने ज़्यादा पूछने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि हुरिया ने उससे बस इतना कह दिया था कि वो किसी बच्ची के पीछे वहाँ गई थी और फिर वहाँ जाकर बेहोश हो गई। जब उठी तो खुद को अकेला पाकर खौफज़दा हो गई। वो नहीं जानती थी कि वो सबसे असल बात क्यों छुपा रही है। उसे एक अनजाना सा खौफ सता रहा था कि कहीं वो किसी को उसके बारे में बताए तो वो मखलूक उसे मार ना दे, क्योंकि अब तक जो कुछ वो देखती आई थी उसके बाद उससे किसी चीज़ की भी उम्मीद रख सकती थी।
لیکن شاید حوریہ نے کسی کو اس کے بارے میں نہ بتا کر بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ چند دن بعد امتیاز صاحب نے مسجد کے امام صاحب سے حوریہ کے بارے میں ذکر کیا تو انہوں نے ان سے کہا کہ وہ اسے منزل کا پانی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ امتیاز صاحب نے بالکل ویسا ہی کیا۔ اب سما بیگم روز اسے منزل کا پانی دم کر کے پلا دیا کرتی تھیں۔ حوریہ کا خوف کچھ کم ہونے لگا۔ وہ اپنی پہلے والی زندگی کی طرف پھر سے واپس لوٹنے لگی، مگر کیا مسئلہ اتنا چھوٹا تھا یا پھر اسے لگ رہا تھا؟ کچھ ہی دن گزرے تھے جب دانش کی آمد ہوئی۔ دانش عریشہ کا منگیتر تھا اور ساتھ ہی ان کا قریبی رشتہ دار۔ دانش کے والدین کی وفات ہو چکی تھی اور اب وہ اپنے چچا کے ساتھ امریکہ میں رہائش پذیر تھا۔ پاکستان میں اس کے کچھ کام ادھورے تھے، جس کی وجہ سے اکثر وہ پاکستان آتا رہتا، جس میں سے ایک کام اس کی عریشہ سے شادی بھی تھی۔ اس بار بھی ہمیشہ کی طرح وہ ہاشم کے گھر ٹھہرا تھا۔ ہاشم سے اس کی دوستی کافی گہری تھی۔ باتوں باتوں میں ایک بار ہاشم نے اس سے حوریہ کی حالت کا تذکرہ کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا واقعی اس پر کوئی نہیں یار، مجھے ایسا بالکل نہیں لگتا۔ تم جانتے ہو کہ میں کیسا انسان ہوں، مگر جب بھی میری آنکھوں میں وہ رات گھومتی ہے تو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ ہاشم شدید الجھن کا شکار تھا۔ ہاشم، مجھے نہیں لگتا کہ حوریہ کے ساتھ واقع کوئی ایسا مسئلہ ہے۔ تم جانتے تو ہو اسے، وہ بچپن سے ہی ایسی ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ جب ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے تو بھی وہ ایسے ہی ڈر جایا کرتی تھی اور کئی دن تک بیمار پڑ جاتی تھی۔ اس کا خون بہت ہلکا ہے اور بہت ڈرپوک ہے۔ وہ شاید اب بھی کسی ایسی ہی بات کو اس نے خود پر سوار کر لیا ہو، اور تم نے پڑھا تو ہوگا کہ ہم جو سوچتے ہیں ہمارا دماغ پھر وہی چیزیں دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ دانش کے جواب نے ہاشم کو کچھ حد تک مطمئن کر دیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو شاید۔ ہاشم نے گہری سانس لی۔ یقین کرو ایسا ہی ہوگا۔ دانش مسکرایا۔ مارو مت مجھے چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑ دو مجھے۔ سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے جب حوریہ کے چیخنے کی آواز پر سب نے چونک کر حوریہ کو دیکھا، جو لاؤنج میں رکھے سب سے کونے والے صوفے پر بیٹھی آنکھیں بند کیے مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے دونوں ہاتھوں مسلسل حرکت میں لاتے ہوئے اپنے جسم کے مختلف حصوں پر رکھ رہی، جیسے کسی سے خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ حوریہ! ہاشم بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ دانش حیرت زدہ سا حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ حور! ہاشم اس کے قریب جاتے ہوئے پریشانی سے اسے پکارتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، حوریہ نے تقریباً چونکتے ہوئے آنکھیں کھولی، جیسے ابھی ہوش میں آئی ہو۔ کیا ہوا؟ ہاشم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ حوریہ نے خوفزدہ سی نگاہ سب پر ڈالتے ہوئے اپنا دوپٹہ سر پر لیا جو آدھا زمین پر لٹک رہا تھا۔ حور! کون مار رہا تھا؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، ہاشم نے نرمی سے پوچھا۔ حوریہ بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ حوریہ! ہاشم اس کے پیچھے جانے لگا مگر عریشہ نے روک دیا۔ تم یہیں رکو، میں جاتی ہوں، وہ تیزی سے کہتی ہوئی حوریہ کے پیچھے چلی گئی۔ حوریہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے سیدھا آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کافی مہینوں سے بیمار ہے۔ اس کا حلیہ اجڑا اجڑا سا تھا۔ جو رنگ کافی سرخ و سفید ہوا کرتا تھا آج بالکل زرد تھا۔ بال بھی کچھ عجیب سے لگ رہے تھے، روکھے روکھے، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے اور چہرے پر عجیب سا خالی پن تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی آستین اوپر کی۔ اس کے ہاتھوں پر کسی عجیب سی چیز کے نشان تھے۔ اپنے ہاتھوں پر سیاہ رنگ کے یہ نشان دیکھ کر اس نے کرب سے آنکھیں بند کیں۔ اس کے ذہن میں کچھ دیر پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ دانش اور ہاشم گھر پر آئے۔
تو عریشہ اور حوریہ گھر پر اکیلی تھیں۔ امتیاز صاحب اور مظفر صاحب حسب معمول اس وقت اپنے کام پر تھے، جبکہ سمینہ بیگم اور سما بیگم کچھ ضروری سامان لینے بازار گئی ہوئی تھیں۔ سب لاؤنج میں بیٹھے ابھی باتیں ہی کر رہے تھے جب اچانک سے حوریہ کو یوں لگا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہو۔ جب اندھیرا چھٹا تو اس نے خود کو ایک ویرانے میں پایا جہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان موجود نہ تھا۔ وہ ابھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اچانک سے یہاں کیسے پہنچ گئی جب کسی نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ حوریہ زمین بوس ہو گئی اور خوف زدہ سی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ابھی وہ اس خوف سے باہر نہیں نکلی تھی جب کسی نے کوئی چیز زور سے اس کے دائیں بازو پر ماری۔ حوریہ کرہ کر رہ گئی۔ حوریہ نے اپنا دایاں بازو اپنے بائیں بازو کی گرفت میں لے لیا اور اس کے منہ سے ایک دبی دبی سی چیخ نکل گئی۔ حوریہ درد سے کرا رہی تھی جب کسی نے اس پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مت مارو مجھے چھوڑ دو، جانے دو، چھوڑ دو مجھے، وہ پوری قوت سے چلائی۔ حوریہ بھی چلانے میں ہی مصروف تھی جب ہاشم کی نے اس کا کندھا ہلایا اور اس نے آنکھیں کھولی تو سب کو سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہاشم بار بار اسے کچھ پوچھ رہا تھا مگر اسے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ روتے ہوئے وہیں فرش پر گر گئی۔ حوریہ سب ٹھیک ہے نا؟ عریشہ مسلسل دروازہ بجاتی ہوئی اسے آواز دے رہی تھی۔ حوریہ نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ عریشہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ تک لے آئی۔ حور، کیا ہوا تھا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ عریشہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر میں بیٹھ کر نرمی سے پوچھنے لگی۔ حوریہ نے کچھ پل سوچا اور پھر اسے دیکھتے ہوئے اپنی آستین اوپر کر دی۔ عریشہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ سمجھی نہیں کہ حوریہ اسے کیا دکھانا چاہ رہی ہے۔ حوریہ نے جب نگاہ اپنے بازو پر ڈالی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ اس کے بازو پر کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی اور آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ نہ تو اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا، نہ ہی بال روکھے روکھے سے ہو رہے تھے۔ ہاں، بس آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے ابھی بھی واضح تھے۔ اس کے علاوہ وہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ حوریہ کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ اس وقت جو بھی اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ حوریہ، کیا دیکھ رہی ہو؟ عریشہ عجب الجھن کا شکار تھی۔ کچھ نہیں، ٹھیک ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اٹکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی اور تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ عریشہ نے ایک نگاہ باتھ روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد باتھ روم کے باہر ایک کالا ہیولا نمودار ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک عجیب خوفناک قسم کے آدمی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، ایک پر اسرار مسکراہٹ جو شاید اس کے فتح یاب ہونے کی خوشی میں تھی۔ پریشان مت ہو، عرش گئی ہے نا اس کے پاس؟ دانش ہاشم کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، جو پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ کچھ بتایا اس نے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ہاشم نے عریشہ کو لاؤنج میں آتے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ ہاشم، دیکھو، مجھے غلط مت سمجھنا مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہیں حوریہ کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانا چاہیے۔ عریشہ کچھ دیر کے توقف کے بعد ٹھہر کر بولی۔ وہ پاگل نہیں ہے۔ ہاشم کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ وہ پاگل نہیں ہے، یہ بات میں بھی جانتی ہوں، مگر اسے ضرورت ہے کسی اچھے سے۔ ابھی عریشہ کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جب ہاشم ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالتا ہوا باہر نکل گیا۔ عریشہ اپنی بات کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ میں سمجھاتا ہوں اسے، تم اپنا اور حوریہ کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ، دانش نرمی سے کہتا ہوا ہاشم کے پیچھے چلا گیا۔
اگر تم اسی بارے میں مجھ سے بات کرنے آئے ہو تو پلیز واپس چلے جاؤ۔ ہاشم نے دانش کو اپنی جانب آتا دیکھ کر فوراً سے کہا۔ کیا ہم سکون سے کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ دانش نے قریب آتے ہوئے نرمی سے کہا۔ ہم؟ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے قدم گاڑی کی سمت بڑھا دیے۔ ڈرائیو میں کروں گا۔ دانش کو اندازہ تھا ہاشم کی حالت کا، اس لیے اس نے خود ڈرائیو کرنا مناسب سمجھا۔ ہاشم نے گاڑی کی چابی دانش کو تھما دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سمندر کے کنارے پر موجود تھے جب دانش نے خاموشی کو توڑتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ہاشم، میں سمجھ سکتا ہوں تمہاری حالت۔ دیکھو، تم ایک ڈاکٹر ہو، تمہیں اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی۔ یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ سائیکیٹرسٹ صرف پاگلوں کا علاج نہیں کرتے، ان کے پاس جانے والا ہر شخص پاگل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ حوریہ کسی بات کی وجہ سے پریشان ہو، اور ممکن ہے کہ سائیکیٹرسٹ کی مدد سے ہم اس پریشانی کی وجہ معلوم کر پائیں اور اسے اس پریشانی سے نجات دلا پائیں۔ دانش بہت دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ مگر وہ تو یہی سمجھے گی کہ ہم اسے پاگل سمجھ رہے ہیں۔ ہاشم نے لہروں کو دیکھتے ہوئے اداسی سے کہا۔ تم اسے سمجھاؤ، وہ سمجھ جائے گی تمہاری بات۔ دانش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاشم نے ایک نگاہ دانش پر ڈالی اور پھر سر گھٹنوں میں گرا لیا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ وہ خود سے ہم کلام تھی۔ آس پاس نگاہ دوڑانے پر اسے دور کہیں پہاڑوں میں ایک سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حوریہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتی ہوئی باہر جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی، مگر وہاں تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے۔ سایہ قریب آتا جا رہا تھا۔ حوریہ پیچھے کی طرف پہاڑ پر چڑھنے ہی لگی تھی کہ کسی نے اسے اس کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ حوریہ کی چیخیں فضا میں بلند ہو گئیں اور ساتھ ہی وہ چونک کر اٹھ گئی۔ وہ پورے پسینے میں تر ہو رہی تھی، یوں لگتا کہ جیسے ابھی ابھی نہا کر آئی ہو۔ حوریہ نے کانپتے وجود کے ساتھ سائل ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پینے لگی اور ساتھ ہی بار بار اپنے آس پاس دیکھ رہی تھی، مانو کسی کو تلاش کر رہی ہو۔ حوریہ کی نظر گھڑی پر ٹک گئی۔ گھڑی اس وقت رات کے 3 بجا رہی تھی۔ رات کا یہ آخری پہر گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا۔ وہ خوفزدہ سی خود میں سمٹی ہوئی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کبھی اسے لگتا جیسے کوئی اس کا نام پکار رہا ہو، تو کبھی یوں لگتا جیسے کمرے میں کوئی کھلا کر ہنس رہا ہو۔ حوریہ کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے، کہیں دور چلی جائے، مگر اس کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اپنا ایک قدم بھی بیڈ سے نیچے رکھ سکے۔ جیسے تیسے کر کے اس نے یہ رات گزاری۔ صبح فجر کی اذان کے وقت وہ اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کیا ہوا ہے حوریہ؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ عریشہ صبح صبح حوریہ کو اپنے کمرے کے باہر دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مجھے ڈر لگ رہا تھا تو میں یہاں آ گئی۔ حوریہ نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پاتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم ڈرو مت، میں یہیں ہوں، تم رکو، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ عریشہ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں آنے کا راستہ دیا۔ حوریہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ عریشہ نے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی نکال کر گلاس حوریہ کی جانب بڑھایا۔ حوریہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس پکڑا اور پانی پینے لگی۔ کیا کوئی برا خواب دیکھا تم نے؟ حوریہ کو خوف کچھ کم ہوا تو عریشہ نے اس سے پوچھا۔ حوریہ کے چہرے پر ایک بار پھر خوف کی لکیریں نمایاں ہونے لگی۔ حور، بتاؤ مجھے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، عریشہ نے اسے اعتماد دلایا۔ جواباً حوریہ نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ حوریہ، یہ سب تمہارا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ عریشہ نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی ہوں عرش، وہ روز میرے خواب میں آتا ہے، وہ مجھے بہت مارتا ہے۔ میں بیٹھے بیٹھے کسی اور دنیا میں چلی جاتی ہوں۔ کبھی مجھے میرے کمرے میں بال دیکھتے ہیں بہت سارے، تو کبھی پانی میں خون۔ میں پاگل ہو جاؤں گی عرش، میرا یقین کرو۔ حوریہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر رو دی۔
اچھا تم رو مت اور فی الحال اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا، ہم سوچتے ہیں اس مسئلے کا حل۔ عریشہ نے اسے گلے سے لگایا۔ سما حوریہ کالج سے واپس نہیں آئی اب تک۔ سمینہ بیگم اور سما بیگم دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب سمینہ بیگم نے سما بیگم کو مخاطب کیا۔ نہیں، ہاشم لے کر گیا ہے اسے، کہیں کہہ رہا تھا کہ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چھوڑ جائے گا اسے، سما بیگم نے جواب دیا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے، دھیان رکھا کرو تم، سمینہ بیگم اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ بس بھی کریں امی، عریشہ جو ابھی کچن میں داخل ہوئی تھی سمینہ بیگم کی بات سن کر بولی۔ سمینہ بیگم منہ بناتی ہوئی اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ عریشہ نے کچھ سوچتے ہوئے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور کچن سے نکل گئی۔ ہم گھر نہیں جا رہے کیا؟ حوریہ نے ہاشم کو انجان سڑک پر گاڑی موڑتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھ کر کہا اور پھر نظریں واپس سڑک پر مرکوز کر لیں۔